أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله باللہ من الشیطان الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ طالبات، آج ہم 14 شعبان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ یہ رات 2 حوالوں سے بہت فضیلت اور اہمیت کی حامل ہے، اس میں اعمال بھی ہیں۔ ایک حوالہ مرحومین کے حوالے سے اور دوسرا نیمہ شعبان شب ولادت امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے۔ تو آج ابھی جس حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ ہے مرحومین کے حوالے سے، کہ اس رات میں مرحومین کی کیا اہمیت ہے، اور قبر جو ہم اپنے مرحومین کی قبروں پر جاتے ہیں تو اس کو ہمیں کس طرح سے دیکھنا چاہیے اور کیا نصیحت اور عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور قبر اسلام کی نگاہ میں، اسلام کی نظر میں قبر کی کیا اہمیت، قبر کیا درجہ رکھتی ہیں اعمال کو سدھارنے کے حوالے سے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں قبروں پر جایا کرو تاکہ نصیحت اور عبرت حاصل کرو، یعنی کہ قبروں پر جانا نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کا موجب ہو تو یہ بہت فضیلت کا حامل ہے، کہ ہم جب جاتے ہیں قبروں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہی افراد تھے جو کچھ عرصے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے، زندگی گزار رہے تھے، اور یہی وہ افراد ہیں کہ جو آج جو ہے مٹی کے نیچے آرام پذیر ہیں اور قبروں میں ہیں۔ اور ان قبروں پر جانا اور ادعیاء پڑھنا، دعائیں پڑھنا اور ان کی مغفرت کی دعا کرنا یہ بہت ثواب کی حامل چیز ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ 14 شعبان میں مرحومین کے حوالے سے پروردگار دو عالم اور معصومین کی نگاہ میں قبریں جو ہیں وہ انسان کے لیے کس حد تک اہمیت کی حامل ہیں۔ خود مولا کائنات علیہ السلام کے حوالے سے دیکھیں تو مولا کائنات کی کئی خطبات ایسے ہیں، بلکہ اکثر خطبات میں مولا کائنات علیہ السلام نے دنیا سے دوری اور قبروں سے عبرت حاصل کرنے کا درس دیا ہے، اور یہ درس اس سلسلے کا جو ہے تسلسل ہے کہ انسان جب دنیا کو دیکھ لے اور دنیا کو سمجھ لے اور دیکھ لے کہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، تو پھر اس کا لازمحالہ جو دھیان ہوتا ہے اس منزل کی جانب ہوتا ہے جو ہر انسان کے لیے لازم و ملزوم ہے، اور وہ منزل موت کی منزل ہے، یعنی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مرتبہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام قبرستان کے نزدیک سے گزرتے ہیں تو فرماتے ہیں اے اہل قبور تم پر سلام ہو، تم لوگ ہم سے پہلے گزر چکے اور ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، ہم انشاءاللہ تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں، رہے تمہارے گھر والے تو دوسرے لوگ ان میں رہ رہے ہیں، تمہاری عورتوں کے ساتھ دوسروں کا نکاح ہو چکا ہے اور تمہارے مال لوگوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، یہ خبر تو ہماری ہے، کاش ہم تمہاری خبر سے بھی باخبر ہوتے۔ پھر فرمایا اپنے اصحاب کی طرف رخ کر کے کہ اگر یہ اہل قبور بول سکتے تو ضرور جواب دیتے، اور ان کا جواب یہ ہوتا کہ اے مولا ہم نے اس تمام راستے میں تقوی کو بہترین زیادہ سفر پایا ہے۔ یعنی معصوم علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام جو ہیں وہ لوگوں کو عبرت کا یہ درس دے رہے ہیں کہ ہمارے حالات کیا ہیں، اور جو قبر میں ہیں وہ اسی طرح سے اپنی دنیا بسا رہے تھے، اسی طرح اپنے آپ کو زینت دے رہے تھے کہ شاید انہیں اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، لیکن اب حال کیا ہے کہ وہ خود تو قبروں میں ہیں اور ان کے مکانوں پر دوسروں کا قبضہ ہے۔ جس چیز کے لیے انہوں نے تگ و دو کی، ساری زندگی لگا دی، وہی چیز اب ان کے قبضے میں نہیں ہے، ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اسی طرح ہمیں ایک جگہ جو ہے روایت ملتی ہے کہ علی بن حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر علیہ السلام سے پوچھا کیا میں اہل قبور پر سلام کروں؟ فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا کیا کہوں؟ فرمایا کہو السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات انتم لنا فرطوانا بکم انشاءاللہ راجعون، یعنی اس جگہ کے بسنے والے مومن مردوں اور مومن عورتوں، مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں پر سلام ہو، تم لوگ ہم سے پہلے پہنچ چکے ہو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انشاءاللہ اسی جگہ پلٹ کر آ رہے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ ازبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ میں مولا کائنات علیہ السلام کے ہمراہ تھا کہ آپ کا گزر ایک قبرستان کے پاس سے ہوا، وہاں آپ نے فرمایا السلام علی اہل لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ الا اللہ،
یا اہل لا الہ الا اللہ کیف وجدتم کلمات لا الہ الا اللہ، یا لا الہ الا اللہ بحق لا الہ الا اللہ اغفر لا الہ الا اللہ وحشرنا فی زمرتم من قال لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کہنے والوں پر لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی طرف سے سلام ہو۔ اے لا الہ الا اللہ والوں، تم نے لا الہ الا اللہ کے انجام کو کیسا پایا؟ اے لا الہ الا اللہ ذات، تجھے لا الہ الا اللہ کا واسطہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی مغفرت فرما اور ہمیں لا الہ الا اللہ کہنے والوں کے گروہ میں محشور فرما۔ پھر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو شخص قبرستان سے گزرتے وقت یہی کچھ کہے تو اس کے 50 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، جس کے 50 سال کے گناہ نہ ہو تو پھر؟ رسول اللہ نے فرمایا اس کے والدین کے، اس کے بھائیوں کے اور عام مسلمانوں کے گناہ بخشے جائیں گے۔ تو یہ قبروں کے حوالے سے اسلام میں اہمیت ہے کہ جب بھی قبر دیکھی جائے، جب بھی قبرستان سے گزرا جائے تو اس سے عبرت حاصل کی جائے۔ ہم دیکھتے ہیں معصومین علیہ السلام کی روزوں کی زیارت جو اپنے اندر فضیلت اور کمال رکھتی ہیں، جو اہمیت ہے ان کی، ہر معصوم کے روزے کی زیارت کرنا، اس کا ایک الگ درجہ، الگ مقام اور الگ فضیلت جو ہے وہ ہمیں تاریخ میں ملتی ہے، اور معصومین کے زبان اقدس سے ہمیں جو ہے صحابہ کے ذریعے ملتی ہیں۔ تو جہاں معصومین علیہ السلام کی زیارتوں کے بہت ثواب ہے، وہاں مومنین کی بھی قبروں کی زیارتوں کا بہت ثواب ہے۔ جو انسان مومنین کے قبرستان کے سامنے سے گزرے ان پر سلام کرے، تحفہ درود و سلام ان کے لیے بھیجے۔ اولیاء کی اگر قبروں کے حوالے سے دیکھا جائے تو اولیاء کا بھی بےحد مقام ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک عام مومن کی قبر کا مقام یہ ہے کہ اس پر سلام کیا جائے تو پھر اولیاء کی قبر کا کیا مقام ہوگا۔ یہاں میں آپ کو صرف ایک ولی، ایک فقیہ کی قبر کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ مرحوم شیخ صدوق جو کہ امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے تھے، عالم ربانی، فقیہ، محدث اور بلند مرتبہ تھے۔ ان کی بہت سی قابل قدر کتابیں تھیں۔ ان کی جو قبر مبارک ہے وہ شاہ عبدالعظیم حسنی کے پاس ہے، یعنی کہ شہر ری میں۔ 1238 میں ان کا مقبرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا تو کچھ لوگ ان کے مقبرے کو دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ جب قبر کی سرداب میں پہنچے، یعنی جو عین قبر تھی، جب وہاں پہنچے اور اسے کھولا تو انہوں نے دیکھا کہ شیخ کا جو جسد مبارک تھا وہ بالکل صحیح و سالم اور تازہ حالت میں موجود تھا۔ یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ ان کے ناخنوں پر مہندی کے رنگ باقی تھے۔ یہ بات تہران میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلی۔ ایران کا اس وقت بادشاہ تھا فتح علی شاہ قاجار، وہ وہاں تک آیا اور جب اس نے شیخ صدوق کی قبر میں واقعی وہ چیز پائی جو اس نے دوسروں سے سنا تھا کہ اسی طرح تر و تازہ ہے اور کفن بھی میلا نہیں ہوا، تو اس نے حکم دیا کہ ایک عالی شان مقبرہ یہاں پر تعمیر کیا جائے۔ یہ بھی ملتا ہے کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد یعنی کہ مادر امیر المؤمنین علیہ السلام نے جب وفات پائی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بہت روئے، کیونکہ بچپنے سے جناب فاطمہ بنت اسد نے انہیں پالا تھا اور اپنی اولاد سے زیادہ بڑھ کر ان کا خیال کیا۔ تو رسالت مآب بہت روئے اور فرمایا کہ خدایا انہیں بخش دے، وہ صرف علی کی ہی ماں نہیں تھی بلکہ میرے لیے بھی ایک مہربان ماں کا درجہ رکھتی تھیں۔ پھر یہاں بھی تاریخ میں رقم ہے کہ آپ نے اپنے عمامے اور لباس کا جو کپڑا تھا وہ کفن کے طور پر دیا۔ پھر جب انہیں غسل و کفن دیا جا چکا تو رسالت مآب قبر کے اندر تشریف لائے اور 40 مرتبہ ان کی نماز جنازہ کے لیے تکبیریں بھی جو ہے تاریخ میں رقم ہے کہ فاطمہ بنت اسد کے جنازے پر 40 مرتبہ تکبیر کہیں۔ پھر قبر میں اترتے ہیں اور قبر میں کافی دیر تک لیٹتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، پھر مولا کائنات کو آواز دیتے ہیں کہ علی تم بھی قبر میں ہو۔ پھر قبر کو ہموار کر کے جناب فاطمہ بنت اسد کے جنازے کو قبر میں رکھتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ بنت اسد میں محمد ہوں، جب آپ کے پاس 2 فرشتے منکر نکیر آئیں اور خدا، رسول، دین، قرآن اور امامت کے بارے میں پوچھیں تو آپ کہیے گا اللہ میرا خدا ہے، محمد میرے رسول ہیں، اسلام میرا دین ہے، قرآن میری کتاب ہے اور میرا بیٹا علی میرا امام ہے۔ رسالت مآب ان پر مٹی ڈالتے جاتے تھے اور ہاتھوں کو جھاڑتے جاتے تھے تاکہ مٹی جو ہے وہ گر جائے، فرماتے تھے کہ اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فاطمہ بنت اسد میری ہاتھوں سے مٹی گرنے کی آواز کو بھی سن رہی ہیں۔
بھی یہ رات جو ہے اہمیت کی حامل ہے کہ اس رات کو تقدیر الہی نازل ہوتی ہے. ہر جو انسان ہے اس کے لیے تقدیر جو ہے وہ مقرر کی جاتی ہے. تو ہم سب کو اسلام تمام مومنین و مومنات اور تمام مجتہدین فقہا اور تمام نوا خان ذاکرین علماء کرام اور تمام منقبت خان، تمام غازی عباس کے علم کو اٹھانے والے تمام خواتین مومنین و مومنات سب کے لیے دعا کرنی چاہیے ان کی صحت تندرستی سلامتی کی، کہ پروردگار ان کو تمام ذہنی اور جسمانی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے اور خوشیاں عطا فرمائے، اور کوئی غم نہ دے. غم شبیر کے تمام خوشیاں جو ہیں ان کو دے اور امام زمانہ کے لشکر میں ان کو شمار کرے. پروردگار دو عالم ہم سب کو اس رات کے اعمال کرنے، اس کی سعادتوں کو حاصل کرنے، تمام مومنین و مومنات مجتہدین فقہا، تمام ذاکرین علماء کرام، تمام نوحہ خان، منقبت خان اور تمام غازی عباس کے علم اٹھانے والوں، تمام چاہنے والوں اہل بیت کی صحت تندرستی سلامتی کی دعا مانگنے کی توفیقات عطا فرمائے، ہمیں واجبات ادا کرنے کی توفیقات عطا فرمائے، گناہوں سے دوری کی توفیقات عطا فرمائے. ہم سب کو مکتب اہل بیت میں ایک نظریے پر اور ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا رب تو میری ہستی کو ایسا سنوار دے.